ٹھیک ہے چلو نائنتھ کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ٹھیک علیکم. ہے اچھے ہیں سب. میں آج آپ کو پڑھا رہی ہوں اختر ایمان. یہ غزل ہے نظم ہے اختر ایمان کی نظم میں پڑھا رہی ہوں. پیج نمبر ہے 177 177 ہے پیج نمبر آپ کو. تو وہی میں آپ کو آپ اپنی کتابیں بھی کھولو اور دیکھتے رہو کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں گی. تو آپ یاد رکھو کیونکہ نوٹ جو ہوتا ہے بہت اہم ہے. نوٹ امتحان میں ضرور آتے ہیں نوٹس, تو یہ آپ کو خبر ہونی چاہیے. اختر ایمان کا نوٹ آج ہم پڑھ رہے. اختر ایمان کی ولادت کا مطلب ہے پیدا ہونا. پیدا ہوئے ہیں 1915 میں. یہ نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے ہیں. ایک شہر ہے نجیب آباد ہندوستان میں جہاں اختر ایمان 1915 میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے والدین کی مالی حالت کمزور تھی, یعنی کہ گھر کا گزارا مشکل سے چل رہا تھا. ان کو کم پیسے وغیرہ تھے, اس لیے ان کی مالی حالت خراب تھی. مالی حالت خراب تھی ان کی. تو مالی حالت خراب تھی گھر میں روپے پیسے نہیں تھی اور کم سنی میں, یعنی ابھی وہ چھوٹے ہی تھے, انہیں گزارا کرنے کے لیے دہلی آنا پڑا. اس نے کہا کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے, تو وہ دہلی چلے آئے. یہاں انہوں نے ایک یتیم خانے میں داخل ہو گئے. یتیم خانے, یتیم خانہ اس کو کہتے ہیں, خانہ گھر کو کہتے ہیں. وہ گھر جہاں یتیموں کی پرورش ہوتی تھی اسی میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں یتیموں کو پڑھایا بھی جاتا تھا. اور بہت سے وقت تک یہ کم پرسی کی زندگی گزارتے رہے. کم پرسی یعنی کہ غربت کی زندگی یہ گزارتے رہے بہت وقت تک. یہ زمانہ جو تھا ان کی زندگی کا سب سے تاریخ بولتے انجگوٹھیت ونان چھ,
یعنی کہ مشکل زمانہ یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا اور تکلیف دینے والا وقت تھا ان کے لیے. مگر اس زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا, واقعہ کسی جگہ پر کچھ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ اچھی بات ہو جاتی ہے, اس کو واقعہ کہتے ہیں, جس نے ان کی زندگی میں نور نکہت بخیر, خوشبو کی لہر, اس نے نور کہتے ہیں روشنی, نور نکہت, یہ روشنی ان کی زندگی میں آئی خوشی کی, تو وہ خوشی ان میں آئی اور اردو کو ایک زبردست بہت اچھا شاعر مل گیا. کیسے کیا ہوا, دہلی کے گلی کوچوں سے گزرتے وقت اکثر ایک بورے والے اشفاق کا سامنا ہو, جب وہ دہلی کی گلیوں سے گزر جاتے تھے تو اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا تھا جس کے براؤن کلر مس آسان, بورے بالوں والے اشفاق کا اس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا. یہ شاعر تھا, یہ جو تھا اشفاق, یہ ایک شاعر تھا اور گا کر اپنا مجموعہ کلام فروخت کرتا تھا. وہ لکھتا تھا اپنا کلام اور گلیوں میں گاتا تھا اور اس کو بیچتا تھا لوگوں کو, پیسے ملتے تھے اس کو. یہ جو 4-6 صفحوں سے زیادہ, اس میں 4 صفحے ہوتے تھے, 6 صفحے ہوتے تھے جو وہ لکھتا تھا. ان کا کلام سن کر اختر ایمان کو خیال آیا, جب اس نے اس کا کلام سنا تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی شاعری کروں, آیا کہ ایسے شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, بدیا کی اشعار ونیت بکیاز کرن شاعری. تو پھر کیا ہوا, تو اور اس طرح وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئی اور اس نے اپنے ذہن کو تیار کیا شعر لکھنے کے لیے اور وہ شعر لکھنے لگے. شروع میں وہ غزلیں, پہلے اس نے غزلیں لکھنی شروع کی, غزل کہتے ہیں جس میں محبوب کی باتیں کہی جاتی ہیں, محبوب کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کو غزل کہتے ہیں. نظم کہتے ہیں جس میں ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے, ایک ہی بات پر جو لکھی جاتی ہے اس کو نظم کہتے ہیں. تو اس وہ زمانہ جو تھا وہ یہ شاعری کے لیے موزون زمانہ تھا. زمانے دہلی کا ماحول غزل گوئی کے لیے سازگار تھا, اچھا تھا غزل گوئی کے لیے. جامعہ مسجد کے سامنے ایڈورڈ پارک میں اس زمانے کے سن کہتے ہیں عمر کو, جو اچھی عمر کے شعراء تھے, ان کے شاگردوں کی ٹولیاں آپس میں وہ بھی ان کے شاگرد جو ہوتے تھے, یہ ان کے وہ شاگرد کیا ٹولیاں بناتے تھے اور اپنے اپنے شعر سناتے تھے. تو مصروں پر گرہ لگائی جائے, مصرا ایک شعر 2 مصروں کو ہوتا تھا, وہ ان مصروں پر گانٹ لگاتے تھے, گانٹ یت ونان تراون, نشان تھاوان تم, اور شعروں پر اصلاحی دی جاتی تھی. تمن شعرن تم درستی تہ کران یت مز کانٛہہ غلطی ٲسٕکھ باسان. اختر ایمان نے یہ کشتیابی خوب دیکھی, یہ مقابل تہ وچھ تٔمۍ واریاہ, کشتیا چھ لڑان, مقابلہ کران, ہاوان پنن زور کشتین مز. ام وچھ یہ کور کشتیابی خوب دیکھی, یہ وچھ واریاہ. وہ ایک علامتی شاعر ہے, علامت گئی نشان, علامتی گو جمس پر نشان آسی, یہ بنان علامت صفت بنان پتہ, علامتی بنو علامت صفت, نشان یس نشان وول آسی شاعری. اس لیے ان کی نظمیں غور و فکر کا, ان سوچنس پر انسانس مجبور کران ام نظم. ان کی چھوٹی چھوٹی نظموں میں شدت احساس پوری طرح, یم سات انسانس پہ اخ اثر چھ گژھان, احساس پید گژھان, سہ چیز اہند شاعری مز واریاہ. یادیں اور بنت لمحات ان کی شاعری کے مجموعے ہیں. یم زن کتاب لیچھ بنت لمحات تو بیچ لکھم یادیں, دپان یم ہسا چھ ام سن شاعری کتاب. مشہور نظم ایک لڑکا
ان کی سب سے مقبول ایک لڑکا اخ نظم سو مشہور سپدیمت پسند کرمت لکو اس نظم میں عشق کشمکش کا اظہار ہوا ہے تک من کھینچ تاب کشمکش جس میں وہ بچپن سے مبتلا یت من گۄڈٕ پٮ۪ٹھ غربتس من مبتلا سوے چیز آمت تک من تھونہٕ 1996 میں ان کا انتقال ہوا تو میں پھر سے یہ سمجھاؤں گی آپ کو یہ نوٹ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کی نظم قبر جو اس نے لکھی ہے ایک نظم ایک لڑکے پر لکھی ہے وہ نظم تو وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اختر ایمان سپدیو پٲدٕ 1915 من نجیب آباد ضلع بجنورس من سپدیو تہِ پٲدٕ ام سن والدین تمن گھرچ مالی حالت خراب غریب غربت سے ان کا مقابلہ تھا تو اس لیے پیو امس لکچہ وٲنسہِ منٛزٕے سونچُن کہ مے گوٚژھ یہ سا کینٛہہ گزارٕ گژھُن امہِ کِنۍ گوٚو سُہ دہلی منٛز ییٚتہِ آو ییٚتہِ نیوٗ تٔمۍ أکِس یتیٖم خانس منٛز سپدیو سُہ دٲخل ییٚتہِ یتیٖمن چھِ یِوان پرناونہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِوان تِمن سورُے کینٛہہ دِنہٕ واریاہس کالس اوس سُہ کران غربتٕچ زندگی بسر یہ زمان زندگی ہند سارے ہند کھۄتہٕ سُہ انہِ گوٚٹ وول زمان یتھ منٛز تٔمِس گُزارٕ اوس نہٕ کِہیٖنۍ مُشکلاتن مصائبن ہُنٛد اوسُس مُقابلہٕ بیٚیہِ تکلیٖف واتناون وول زمان اوس یہِ تٕہنٛدِ خٲطرٕ مگر أسۍ زمانس منٛز آو تٔمِس اکھ واقعہ آو یُتھ پیش کہِ ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ زندگی منٛز اکھ روشنی ہٕنٛز کرن پٲدٕ کٔر اکھ روشنی ہُنٛد گۄلاب پھوٚل تٔمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز ییٚمیُک خوشبوٗ ژۄپٲرۍ پھہلیو تہٕ اردوس میوٗل اکھ بہتریٖن شاعر دہلی ہٕنٛدٮ۪ن کوچن گلین منٛز ییٚلہِ یہِ پکان اوس تتہِ اوس وٕچھان یہِ براؤن کلرٕکٮ۪ن اوس تٔمِس مس تٔمِس شٲعرس تٔمِس اوس ناو اشفاق تہٕ سُہ اوس أمِس بٕتھِ پیٚوان یہِ اوس کران کٲم یہِ شٲعر یہِ اوس لیکھان کلام پتہٕ اوس گٮ۪وان گلی کوچن منٛز تہٕ اوس کٕنان یہِ پنُن لُکن یُس زن اوس آسان 4 صفن 5 صفن پٮ۪ٹھ امہِ زیادٕ اوس نہٕ آسان کینٛہہ تہِ پتہٕ اوس لُکن کٕنان تہٕ اوس پنُن گُزارٕ کران یِتھے کٔنۍ ییٚلہِ تٔمۍ أمۍ سُنٛد کلام بوٗز تہٕ اختر ایمانس تہِ آو خیال کہِ یِتھ شعر ہٮ۪کہٕ بہٕ تہِ ؤنِتھ تٔمۍ کٔر کٲم تہٕ تٔمۍ سُہ تہِ گوٚو شٲعری کُنتھ گٔیہِ تٔمِس رغبت شٲعری ہٕنٛز شروٗعس منٛز لیکھۍ تٔمۍ غزلہٕ تہٕ تتھ زمانس منٛز اوس دہلی منٛز غزلن ہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ اصل ماحول ٹھیٖک جامعہ مسجد کہِ سامنہِ ٲس ایڈوٲرڈ پارک اتھ پارکہِ منٛز یِم زن بُزرگ شٲعر ٲسۍ آسان تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدۍ شاگرد ٲسۍ آسان تِمو آسہٕ بنٲومٕتۍ آسان گروپ ہی پنٕنۍ پانہٕ ؤنۍ ٲسۍ تِم شعر ونان تہٕ زور آزمٲیی ٲس کران تِمن مصرن پٮ۪ٹھ ٲسۍ نشانہٕ لگاوان ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ خٲمی باسان ٲس پتہٕ یِم جان شٲعر ٲسۍ آسان تِمن اتھِ ٲسۍ تِمن درستی کرناوان اختر ایمانن تہِ گِنٛدِ یِتہِ یہِ ہسا یِژھ ازمٲیشہِ کرِ اختر ایمانن تہِ تٔمۍ تہِ گِنٛزٕ سُہ کُشتی تہٕ یہِ ہسا یہِ واریاہ وٕچھُن سُہ اوس اکھ نِشٲنی ٲس تٔمِس پٮ۪ٹھ شٲعری ہٕنٛز اس لیے ٲس تٔمۍ سٕنٛز نظمہٕ یِم آسہٕ تِم آسہٕ غور تہٕ فِکر کرنُک کران انسانس تتھ پٮ۪ٹھ کران مجبوٗر غور فِکر کرنس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛز لۄکچن لۄکچن نظمن منٛز چھِ شِدت احساس اکھ انسانس منٛز چھِ اکھ یہِ سونٛچنُک سمجھنُک اکھ یہِ گژھان پٲدٕ مواد تہٕ یادے تہٕ بنتِ لمحات چھِ أمۍ سٕنٛز جٲری مجموٗع کِتابہٕ تہٕ مشہوٗر نظم اکھ لڑکہٕ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز اکھ مشہوٗر نظم یۄس زن واریاہ مشہوٗر چھِ سپدیمٕژ اتھ نظمس منٛز چھُ یہِ کھیٖنچ تاو یہِ کشمو کشُک آمُت اظہار کرنہٕ یتھ منٛز بچپنس منٛز یِم مُشکلات أمۍ وٕچھ تِمے مُشکلات چھِ أمۍ اتھ نظمہِ منٛز بیان کٔرمٕتۍ 1996 منٛز سپدیو تٔمۍ سُنٛد انتقال اچھا بیٹا آپ کو یہ نظم آپ کو آیا اختر ایمان کا یہ نوٹ سمجھ ہاں جواب دے دو نا مجھے اچھی طرح سے آیا سمجھ ہاں جی میم پھر سے سمجھاؤں گی ایک بار یس میم سمجھائی جی میم سمجھا چلو اختر ایمان کی ولادت یعنی پیدا ہوئے ہو 1915 میں نجیب آباد ضلع بجنور میں
उनकी घर की माली हालत बहुत खराब थी और छोटी ही उम्र में उन्हें गुजारा करने के लिए दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक यतीम खाने में वो दाखिल हुए और बहुत वक्त तक वो मुश्किलात की जिंदगी बसर कर रहे थे। ये जमाना उसकी जिंदगी का बहुत ही जिसको हम कहेंगे खराब जमाना था उसकी जिंदगी, और तकलीफ देने वाला जमाना था ये उसकी जिंदगी का। मगर उसी जमाने में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी में एक नूर की किरण पैदा कर दी और उर्दू को एक अच्छा शायर, जबरदस्त शायर मिला। दिल्ली के वो क्या वाकया था, दिल्ली के गली कोचू से जब वो गुजरता था तो उसकी नजर एक शायर पर पड़ती थी जिसका नाम इशफाक था। उसके साथ उनका आमना सामना हो जाता था। यह शायर था, वो गाता था, जो लिखता था वो गाता था गली कोचू में, और उस 5-6 सफ़ों पर वो उसकी शायरी होती थी और उसको लोगों को बेचता था, फरोख्त करता था। तो इसका कलाम सुनकर अख्तर ईमान को भी ये ख्याल आया कि मैं भी शायर कह सकता हूँ। इस तरह वो शायरी की तरफ मायल हो गए, उसने शायर कहने शुरू किए। शुरू में वो गज़लें कहते थे और उस जमाने के दिल्ली का माहौल जो था उस जमाने में वो शायर गोई के लिए साजगार था, अच्छा था। मस्जिद, जामिया मस्जिद के सामने एडवर्ड पार्क थी, वहां जो बुजुर्ग ये थे होते थे शारा, वो जमा हो जाते थे और उनके साथ उनके जो शागिर्द थे वो भी वहां आ जाते थे और टोलियां बनाते थे, बैठते थे आपस में, वो कलाम ये सुनाते थे अपनी अपनी शायरी। वो देखते थे किसकी शायरी कितनी अच्छी है, कहाँ किसको गलती है। जहां मिसरों पर कोई गलती उनको नजर आती थी उस पर वो निशान लगाते थे, गोल लगाते थे और बड़े शायर जो थे वो उसकी इस्लाह करते थे। अख्तर ईमान ने भी यही मुकाबले किए और देखे भी। वो एक उस पर शायरी का निशान था, अलामती शायर थे। इनकी नज़में गौर करने पर इंसान को मजबूर करती थी। इनकी छोटी छोटी नज़मों में शिद्दत एहसास पूरी तरह मिलता था जिस पर इंसान सोचता था, फिक्र करता था। यादें और बिंतुल लम्हात उनके शायरी के 2 मजमूए हैं। मशहूर नज़म एक लड़का उनकी सबसे मकबूल नज़म है, मशहूर नज़म है जो बहुत मशहूर हुई है और लोगों ने बहुत पसंद की है वो नज़म। इस नज़म में जिंदगी की मुकाबला होता है कि जिंदगी क्या है, उसकी कशिश क्या है, जिंदगी क्या में क्या क्या किन चीजों के साथ इंसान को मुकाबला करना पड़ता है। वही बात उसने इस नज़म में बयान की जिसमें बचपन से वो खुद जो मसाइब उसने देखे, जो मुश्किलात उसने बचपन में देखे हैं, वही उसने उसमें बयान किए हैं। 1996 में उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये था आज का लेसन जो मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये नोट आया समझ? समझ आया आपको ये नोट? यस मैम। अच्छी तरह से समझ आया? चलो इसको याद करना, कल मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आपको याद रहा है। तो आपको वो मिला, वो ओके मैम। जिसमें कहा गया है जो बच्चे क्लासेस नहीं देते उनको इम्तिहान देने की इजाजत नहीं होगी, टर्म का इम्तिहान देने की उनको इजाजत नहीं होगी। इस बात को जहन में रखो। ओके मैम। चलो मैम हम लीव कर ठहरो मैं बताऊंगी। आज ये फैजान कहाँ से पैदा हुआ? ये कभी भी क्लास नहीं देता था, आज कैसे इसने क्लास दिया? उबैदुल हक भी आज तक उसने कोई क्लास नहीं दिया है, आज वो क्लास देने के लिए आया उबैदुल हक। जब चलो अब आप लीव कर सकती है। ओके मैम, अल्लाह। मैम आज लीव। हाँ अब आप कर सकते हैं।